سوال ہے آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے زکریا الرازی۔ سوال ہے اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ بتائیں حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ سوال ہے حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب ہے حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب ہے قابل اور اقلیمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ قرض کیوں لیتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر قرض لیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ اپنی جانب سے اس کے لیے مددگار مقرر کر دیتا ہے تو اسی مددگار کی جستجو کرتی ہوں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں ہوا؟ جواب ہے نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدائے تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا؟ سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب ہے نماز پر۔ سوال ہے قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب ہے قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ سوال ہے قوم سمود کے کون سے لوگ صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے؟ جواب ہے غریب لوگ۔ کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں۔ سوال ہے کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے
اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا۔ سوال ہے، کیا آپ اس خلیفہ کا نام جانتے ہیں جن کے زمانے میں دریائے نیل کو ایک نہر کے ذریعے بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابہ ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب ہے، وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے، اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے، بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تانبے کا۔ سوال ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، بتائیں وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا بنا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ 3 دن بعد عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ کا نام کیا ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، دنیا میں کس پیغمبر کو خون کے آنسو آئے تھے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سوال ہے، سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال ہے، غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو خندق کھودی تھی اس کی کھدائی کتنے دنوں میں ہوئی اور اس خندق کی مقدار کتنی تھی؟ جواب ہے، اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہو گئی تھی اور یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی اور تقریباً 5 گز گہری تھی۔
سوال ہے قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ کاروباری بددیانتی یا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کس پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ عنکبوت۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہے جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ کی۔ بتائے سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ سوال ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال ہے حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے سیاہ ستہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ ایک دن میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب ہے 12 سال کی عمر میں۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب ہے یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ فاتح میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ قسم کے۔
سوال ہے عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب ہے عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟ 1,05,684۔ سوال ہے قیام کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے سیدھے کھڑے ہونا۔ کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کس نبی کی دعا پر بغیر بادل کے بارش ہوئی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی۔ سوال ہے کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے جو کہ عرف عام محاورہ کہا جاتا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کیا ہے جو ہر چیز پر بھاری ہے؟ اللہ کا نام ہر چیز پر بھاری ہے۔ انسان کے ہاتھوں پر زیادہ لکیریں ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں کئی طرح کی لکیریں بنی ہیں، کچھ چھوٹی، کچھ بڑی، کچھ سیدھی اور کچھ ٹیڑھی۔ صدیوں سے انسان ہاتھوں کی ان لکیروں سے اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاتھوں میں جتنی لکیریں ہو اتنی پریشانی ہوتی ہے، کم ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں، تو کیا ان کا کہنا سچ ہے؟ کیا کوئی انسان صرف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے اور لکھ کر فرشتوں کے حوالے بھی کر دی ہے۔ قسمت انسان کے ہاتھ یا جسم پر نہیں لکھی جاتی، اس لیے لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس پر اعتماد کرنا سخت گناہ اور ناپسندیدہ ہے، اور نہ ہی سائنسی اور طبی اعتبار سے ان لکیروں کا انسانی احوال سے کچھ تعلق ہے۔ سوال ہے ام المساکین، مساکین کی ماں کن خاتون کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟ جواب ہے 12 افراد۔ سوال ہے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کب لڑی گئی؟ جواب ہے 656 ہجری میں۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت کہلاتی ہے؟ جواب ہے چھٹی پشت۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب ہے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔
سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب ہے پیدائش کے 3 دن بعد بہا دیے گئے تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسوف۔ عمرہ قضا کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامنے کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ وہ 2 فرشتے یہ ہیں ہاروت ماروت۔ سوال ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن مجید سنائیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑی گئی؟ جواب ہے جنگ جمل۔ سوال ہے کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب ہے قربانی کی کھالیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے عصائے کلیم جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کام چلاتے تھے معجزات دکھاتے تھے کس کی عطا تھی؟ جواب ہے حکم ربی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔